1448 سن ہجری محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی سال محرم الحرام سے کیوں شروع ہوا؟ اسلامی سال محرم الحرام سے کیوں شروع ہوا؟ کسی اور مہینے سے اس کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ اس حوالے سے ایک بڑی معلوماتی چیز ہے، ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ 12 مہینے صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی 12 مہینوں کا تو ذکر ہے کہ سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ ذوالحج اور پہلا مہینہ محرم الحرام یہ کس نے بنائے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں محرم الحرام سے پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں محرم الحرام سے پہلا مہینہ سال کا شروع ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ محرم الحرام سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ اب جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، امیر المؤمنین تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ پہلا مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی، یا محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت شروع کی، مکے سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے فرسٹ منتھ ربیع الاول کو ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس سے پہلے یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورہ کرنے سے پہلے صحابہ کرام اسلامی مہینوں کو اس طرح یاد کرتے تھے کہ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال، وہ سال جس میں جنگ بدر ہوئی، وہ سال جس میں جنگ احد ہوئی، وہ سال جس میں فلاں واقعہ ہوا۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری، اسے بیان کیا جاتا ہے کہ جو واقعہ فیل ہوا، ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا، ابرہہ جو ہاتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ اپنا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، ابرہہ اور اس کی قوم اور سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے، اور اس واقعے کے 55 دن کے بعد نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو کس طرح یاد کیا جاتا کہ واقعہ فیل سے 55 دن بعد صحابہ کرام اسلامی مہینوں کو اس طرح یاد رکھتے تھے کہ وہ مہینہ جس میں واقعہ بدر ہوا، جس میں غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال، اس طرح صحابہ کرام مہینوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ان تاریخوں کو کب تک لوگ یاد رکھیں گے؟ کوئی ایک مہینہ ہونا چاہیے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ اب بعض صحابہ کرام نے مشورہ یہ دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت جب فرمائی تھی تو ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ فرسٹ منتھ ہونا چاہیے۔ وجہ لوجک
علت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو لاجک یہ بیان کی، ریزن یہ بیان کی، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے سفر کا، ہجرت کے سفر کا آغاز ربیع الاول محرم الحرام میں کیا. 3 دن غار سو رہے، بیچ میں کافی سٹے ہوتا رہا، یہاں تک کہ بالآخر آپ مسجد قباء بھی تشریف لے گئے، مسجد قباء کی تعمیرات ہوئیں. اینڈ یہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی. تو چونکہ اس سارے سفر کا آغاز محرم الحرام سے ہوا تھا، تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہونا چاہیے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی، چونکہ پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں، ذوالحج کا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے. اب دنیا بھر سے مسلمان ایک شہر میں مکہ شریف میں جمع ہوئے. اب ان کو ہم نے اگلے سال پلاننگ کیا کرنی ہے، اگلے سال کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے جو ہے وہ فلاح و بہبود کے حوالے سے، مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے، اسلام کی ترقی کے حوالے سے کیا کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. جتنے حجاج کرام آئیں ہم ان کو یہ اسٹریٹجی بتائیں، اسلام کے آگے جو مشن ہے، مقاصد ہیں، پرپس ہیں، اسے بیان کیا جائے. اب جب یہ حج سے فارغ ہو کر اپنے علاقوں میں پہنچیں گے تو تقریباً ذوالحج کا مہینہ ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ پیدل سفر کرتے تھے تو 15 دن 20 دن ایک مہینہ لگ جاتا تھا. تو جب یہ اپنے گھر پہنچیں گے تو ذوالحج کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہوگا، یہ ہو چکا ہوگا. تو اب جو انہیں ایک پلاننگ دی گئی، ایک مشن دیا گیا، ایک پرپس دیا گیا حج کے دنوں میں، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، اسے امپلیمنٹ کرنا، یہ جب گھر پہنچے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے، جو ہدایات، جو گائیڈنس وہ لے کر حج کے دنوں میں آئے ہیں، اس سے امپلیمنٹیشن کا جو موقع ملے گا وہ محرم الحرام میں ملے گا. تو اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، تاکہ جتنے حجاج کرام دنیا بھر سے مسلمان اکٹھے ہوں، انہیں جو ہدایات دی جائیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع کی جا سکے. اور چونکہ ایک ریزن یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام سے ہجرت کا آغاز شروع کیا تھا، اس لیے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونا چاہیے. تو اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا. اس سے پہلے محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ نہیں کہا جاتا تھا. اچھا، رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام میں 9 اور 10 محرم اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ مسلمانوں کے لیے فرض تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائی، تو چونکہ مدینہ منورہ میں زیادہ تعداد میں یہودی آباد تھے، مختلف قبائل تھے. اب یہودی عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا بھی تم یہ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس قوم کو فرعون سے نجات دی، وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا. تو ہم اس شکرانے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے جس دن نجات دی، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور قوم کو جو ہے دریا کو پار کروا دیا، تو وہ جو دن تھا جب قوم کو نجات ملی، فرعون غرق ہوا، تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو ہم اس شکرانے میں جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ بھی محبت کرتے ہیں. اب محبت بھی کرنی ہے اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے، کیونکہ عمل دین اسلام پر کرنا ہے، یہودیت یا نصرانیت پر تو عمل نہیں کرنا. اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کا حل یہ بیان فرمایا کہ مسلمان اگلے سال سے
روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل سے محبت کا اظہار بھی کریں، اور یہودیوں کی مخالفت اس طرح کریں کہ مسلمان 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت بھی کریں اور موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے روزہ بھی رکھیں۔ تو یہ روزہ رکھنا 10 محرم کا ابتدائی اسلام میں فرض تھا، لیکن جس وقت رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو 10 محرم کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب 10 محرم کو عاشورہ کو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اب روزے جو فرض ہوئے وہ رمضان شریف کے۔ تو 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھنا، اس دن صاف ستھرے کپڑے پہننا، 10 محرم الحرام والے دن اپنے گھر میں اچھے کھانے بنا کر ایصال ثواب کرنا شہیدان کربلا کو باعث ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں، یاد حسین منانا یہ تو ثواب ہے، لیکن غم حسین منانا گناہ ہے۔ غم حسین منانا یہ گناہ ہے، یاد حسین منانا، ذکر حسین کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ اب غم حسین منانا کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ شریعت کا، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو اس کا سوگ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ اگر کوئی مرد فوت ہوا تو اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر کوئی سوگ منائے گا تو یہ حرام کام کا مرتکب ہوگا۔ اور اس دین اسلام نے ہمیں مارنے پیٹنے سے، ماتم کرنے سے منع فرمایا۔ اب جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں جی حضرت وہ ایک صحابی تھے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں جی سرکار کا دانت مبارک شہید ہوا تو انہوں نے بھی اپنا دانت توڑ دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا، ایسا کچھ نہیں ملتا۔ ہاں بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کا ایک دانت مبارک تھا، ہلکا سا کنارہ اس کا جو ہے وہ الگ ہوا تھا۔ اب بعض اوقات ہمارا اگر دانت الگ ہو تو بعض اوقات خوبصورتی میں، حسن میں کمی آتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں جو ایک دانت مبارک کا کنارہ الگ ہوا تھا، اس سے حسن میں کمی نہیں آئی بلکہ حسن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حسن میں اضافہ ہوا، خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ جناب کہ وہ ماتم کرنا اور دلیل یہ دینا کہ حضرت ویسے کرنی ایسا کرتے تھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک غلط مشہور بات لوگوں میں یہ پھیلی جی ویسے کرنی نے چونکہ اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے تو جنت سے ان کے لیے کیلا آیا تھا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بات وہی اتھینٹک ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہو، حدیث میں ہو یا اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کرنا سراسر گناہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے کہی نہیں ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہ وہ جہنم میں جائے گا جو مجھ پر جھوٹی بات، میری طرف جھوٹی بات کا جو ہے وہ التزام کرتا ہے۔ جی یہ سرکار نے فرمایا، یہ قرآن میں ہے۔ اب جو بات قرآن میں نہ ہو ہم کہیں جی قرآن میں ہے، جو بات حدیث میں نہ ہو ہم کو حدیث میں ہے، تو اپنی طرف سے حدیث بیان کرنا، اپنی طرف سے قرآن بیان کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور ہم اپنی طرف سے بڑے نیک بن رہے ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو بیان کون کرے گا؟ جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہے، جو عالم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم والے ہی لوگ بتا رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مشہور بات ہے جی کیلا جو ہے بنانا، یہ جنت سے آیا حضرت ویسے کرنی کے لیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے سارے اپنے دانت توڑ لیے تھے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جو اتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سامنے کا ایک دانت تھا، اس کا ایک ہلکا سا کنارہ جو ہے وہ جدا ہوا تھا،
اس کنارے کے جدا ہونے سے نبی پاک علیہ السلام کے دانت مبارک کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چند چیزیں میں نے آپ کو بیان کی، محرم الحرام کے حوالے سے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، فرسٹ منتھ کس کے دور میں بنا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا. اس کی ریزن بھی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دی. اب چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ویسے تو اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن بطور خاص محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کے اظہار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرے کہ جی ہم تو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، بقیہ کسی صحابہ کرام کو معاذ اللہ کسی خاطر میں نہ لانا، یہ سراسر جہالت ہے اور دین سے دوری ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں، مکمل احادیث پر، مکمل قرآن پاک پر ایمان رکھنا، اسے ماننا، اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں پر اہل بیت سے محبت کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کا بیان کیا، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس ستارے کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، جس ستارے کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صحابہ کرام کی شان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اب جن سے اللہ راضی اور جن کے لیے رب فرماتا ہے یہ سارے جنتی، نبی پاک علیہ السلام جن کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ستارے ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو ان صحابہ کرام کو چھوڑ کر کبھی بندہ ہدایت نہیں پا سکتا. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک بات یہ بھی شامل تھی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا تارک فیکم، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں، اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے، اگر ایک چیز کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ایک ہے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار. تو جو اہل بیت سے محبت کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو صحابہ سے عمل کب کریں گے؟ تو بھائی اس کی ایک بڑی پیاری مثال امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے عربی میں تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر، بہت بڑے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی نا تو فرمایا جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی کشتی میں سوار ہوا، وہ جب طوفان آیا تو اس میں وہی بچا جو کشتی میں سوار تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، لیکن جب بندہ کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہاں پر اسے روشنی کون سی ملتی ہے، اسے ڈائریکشن کون سی ملتی ہے؟ اس نے اگر کسی جگہ جانا ہے تو وہ کس چیز کو دیکھ کر جاتا ہے؟ وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل مقصود تک جاتا ہے. تو فرماتے ہیں وہ اہل بیت
جسے فرمایا کشتی کی طرح ہے. ہم اہل بیت کی محبت میں بھی سوار ہیں اور روشنی صحابہ کرام کی روشنی حاصل کر رہے ہیں, اپنی منزل مقصود تک جا رہی ہے. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں. اور اسی بات کو امام اہل سنت وقت کے مجدد امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں. نجم کہتے ہیں ستارے کو, نجومی ہے نا, ستاروں کا علم رکھنے والا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں. اور نو کہتے ہیں کشتی کو, بوٹ کو. نو ہے اطرت رسول اللہ کی, اطرت کہتے ہیں اولاد کو. نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد ہے اہل بیت ہیں, یہ کشتی ہیں اور صحابہ کرام نجم ہیں. ہم کشتی میں سوار اہل بیت کی محبت میں اور ستاروں سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں. اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی. تو ہم وہ ہستی, ہم اس جو ہے وہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں, اس قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں جو دونوں سے محبت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کا اظہار بھی فرمایا بار بار. اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ ہر طرح کے ناپسندیدہ ناپاک عمل کو اہل بیت تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. اب یہاں پر اہل البیت نبی کے گھر والے, اس سے مراد کون ہے؟ اب اس سے مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو وہ صحابی جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد بھلا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ایک کمرے سے حجرے کے پاس سے جب گزرتے نا تو آواز لگاتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت, اے میرے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہاں اہل بیت سے مراد, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام حسن اور امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے, سامنے حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے چادر اوپر لی اور فرمایا کہ اللہم, اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے مراد جو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں وہ ایک نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہے حضرت فاطمہ الزہرا, نبی پاک علیہ السلام کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا امام حسن امام حسین, اور نبی پاک علیہ السلام جنہیں ہم پنج تن کہتے ہیں, پاک پانچ مقدس تن. پانچ تن کا مطلب کیا ہے؟ وہ تن, وہ جسم جو بڑے پاک و صاف ہیں, جن کی بڑی عظمت اور شان ہے, وہ ہیں نبی پاک علیہ السلام, حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن امام حسین. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے, اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ سورہ شورا 25واں پارہ, اس کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ہاں ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, میرے گھر والوں سے, میری آل سے محبت کرنی ہے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا جو شان نزول ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے نا, تو اب نبی پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت تھے, جو نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں رہنے والی آپ کی ازواج مطہرات تھیں, تعداد زیادہ ہے, بظاہر مال اتنا نہیں ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر بسر ہو سکے. نبی پاک علیہ السلام نے خود جو زندگی اپنی گزاری ہے
یہ مالی اعتبار سے کمزور ہونے کے اعتبار سے گزاری ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ اللہ نے ایسا محبوب کو شان عطا فرمائی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات ایسے گزاری ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ آرام فرماتے ہیں، جسم پر چارپائی کے نشان، چٹائی کے نشان تھے، حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ کر آنسو بہانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ امام الانبیاء اور دوسری طرف وہ کیسر و کسرا کافر لوگ جو بڑے شاہانہ تخت شاہی پر سوئے ہوئے ہوں، آپ امام الانبیاء زمین پر سو رہے ہیں، کبھی چٹائی پر سو رہے ہیں، کبھی کھجور کی چھال کا تکیہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زیب و زینت آرائش یہ ساری کی ساری ان کافروں کو مبارک ہو، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں جنت کی نعمتیں رکھی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مال و اسباب اتنے نہیں تھے کہ گھر کا گزر اوقات بڑے آسانی سے ہوتا۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، ہدایت ملی، ہم ظلمت سے نکل کر نور ایمان کی روشنی میں آ گئے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کا حق ادا کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا گزر اوقات ہو سکے آسانی سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام تحفے تحائف لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ قبول فرما لیں، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی وقت وحی نازل ہوتی ہے اور فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے اے لوگوں میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، قرآن کی تعلیمات دی، تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں صراط مستقیم کا بتایا، ان ساری چیزوں کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرنا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت دار رشتہ دار میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، بس یہ کام کرنا اور قیامت تک کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ مودت قرآن مجید میں استعمال ہوا مودت، اچھا یہی لفظ مودت کا نا قرآن مجید کے اندر 21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر بھی 21 ہے، پارہ بھی 21 ہے سورہ روم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان فرمایا کہ آپس میں مودت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مودت کا ایک معنی وہی ہے سمپلی محبت کرنا، پیار کرنا، لیکن پھر بھی اہل لغت جو اہل زبان ہیں وہ کہتے ہیں محبت میں اور مودت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب چند مثالوں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ مودت کسے کہتے ہیں اور محبت کسے کہتے ہیں، اور اہل بیت سے مودت کرنے کا کہا گیا ہے۔ مودت کا ایک معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ محبت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر بندے کا گزارا ہو جائے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر گزارا ہو جائے، اور مودت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ اب اسے مثال سے سمجھیے، میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم انسان ہیں نا، ہمیں پانی سے محبت ہے، اچھا پانی کے بغیر اگر کوئی بندہ گزارا کرنا چاہے تو کئی دن گزارا کر سکتا ہے، پانی کے علاوہ آلٹرنیٹ کوئی چیز پی لے گزارا ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں محبت، جس کے بغیر گزارا ہو سکے۔ لیکن مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ، پانی کو مچھلی کے ساتھ ہے۔ ہم انسان تو پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کوئی اور لیکوڈ چیز پی کر، لیکن مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ مچھلی کو کسی بھی لیکوڈ چیز میں ڈال دو، اسے کسی بھی لیکوڈ فارم میں لے آؤ، لیکن مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر مچھلی زندہ رہے گی تو صرف پانی میں رہے گی، تو مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر مودت نہ ہو تو مچھلی پانی کے بغیر مر جائے گی۔ محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن مودت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رب فرماتا ہے لوگو تم نے نبی کے اہل بیت سے مودت کرنی ہے، اور مودت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ایسی محبت کرنی ہے جسے مودت کہا جاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہو، مار تو سکتے ہو لیکن محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر مچھلی زندہ ہے تو پانی میں ورنہ مر جائے گی۔ اے انسان، اے مسلمان، تو نے بھی اگر زندہ رہنا ہے تو اہل بیت کی محبت میں رہنا ہے، ورنہ مرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مودت اور محبت۔ اچھا ایک علماء نے یہ بھی معنی لکھا ہے کہ محبت اسے کہتے ہیں
کہ جو کبھی نہ کبھی زندگی میں نفرت میں بدل سکتی ہو، لیکن مودت وہ ہوتی ہے جو زندگی میں کبھی بھی نفرت میں نہ بدلے، اسے مودت کہتے ہیں۔ تو رب فرما رہا ہے کہ تم نے میرے نبی کے گھر والوں سے مودت کرنی ہے، اور مودت کا مطلب یہ کہ ساری زندگی جب تک زندہ ہو نبی کے گھر والوں سے پیار اور محبت کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، حسن اور حسین سے محبت کرنا، ان کے والدین سے محبت کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل بیت تمہاری شان بہت بلند ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس بندہ مومن کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک نماز میں اہل بیت پر درود ہی نہ پڑھ لے۔ ہم دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی بندہ آل محمد پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا تمہاری شان اتنی کافی ہے کہ نماز میں اگر کوئی نمازی مسلمان تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی کہ ہر نماز کے اندر ہم نبی پاک علیہ السلام کا اور ان کی آل کا ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے، ان کی آل اولاد سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن صرف پیٹنا، ماتم کرنا، کالے کپڑے پہن لینا، سوگ منانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ میں نے بتایا یاد حسین، ذکر حسین تو ثواب ہے، لیکن غم حسین گناہ ہے، غم حسین گناہ ہے۔ اور وہ جو کسی اقبال نے بڑی پیاری بات کی نا کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آلے رسول سے، ہم یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ اور ماتم تو وہ کریں کہ جو منکر ہیں غم حسین کے، منکر ہے جو غم حسین، شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم جب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو بھئی زندہ و جاوید کا ماتم کون کرتا ہے؟ زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، تو زندہ لوگوں کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی اتنی بڑی ہستی، اور یاد رکھیں امام حسین کو، اہل بیت کے ذکر کو ایسے بیان کرو کہ آپ کو بہادری نظر آئے، جرأت نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ امام حسین کے قصے اس طرح بیان کر رہے ہو کہ جناب بڑے مظلوم تھے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اور یار خدا کی قسم جو امام حسین نے کر دیا قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ جو امام حسین نے حق پر کھڑے ہو کر یزید کی مخالفت کر کے ہزاروں یزیدیوں کو جو ہے وہ لرزہ جس پر طاری کر دیا ہو، اس ہستی کا نام حسین ہے۔ تو حسین کو اس طرح بیان کرنا کہ پتہ چلے کہ واقعی ہم ہائے حسین والے نہیں، واہ حسین والے، واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ ہم نے حسین کا ذکر اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں فخر ہو کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب وہ ایک کالے کپڑے پالو، کار بہیو، چولہا نہیں جلانا، صفائی نہیں کرنی، اور بھائی تہاڈا کوئی مریا ہوئے گا، ساڈے حسین تے کل بھی زندہ سی، آج بھی زندہ نے۔ ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت والے دن انشاءاللہ حسین کے جھنڈے تلے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر